اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ آج ہم بہت ہی زبردست اور اعلیٰ وظائف کی طرف جائیں گے۔ یہ وظائف جو ہے وہ بہت ہی اہم اور خوبصورت وظائف ہیں جو کہ ہمارے انبیاء کرام سے منسوب ہیں۔ تو ان وظائف کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے اور لائک کر دینا ہے۔ مزید اجازت کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بہن بھائی ہمارے چینل سے تعویذ لکھنا چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف چینل سبسکرائب کر دیں گے تو ان کی جو اجازت ہے ان کو ہو جائے گی، اور ہماری طرف سے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو جو ہے وہ اجازت ہے کہ وہ ہمارے چینل سے جو بھی نوری تعویذ ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، اپنی زندگی میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن پاک سے تمام جو وظائف ہیں یا تعویذات جو نقش دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے قرآن پاک سے ہیں۔ تو ہمارا جو سب سے پہلا وظیفہ ہے وہ ہے نیک اولاد کے لیے دعا، یعنی کہ ایسے بہن بھائی جو کہ پریشان ہیں، اولاد ان کی نہیں ہو رہی، اور وہ چاہتے ہیں، کیونکہ ہر مسلمان ماں باپ کا جو ہے یہ خواب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نرینہ اور نیک جو ہے اولاد عطا فرمائے۔ تو نیک اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے ایک تحفہ ہے، تو اس لیے یہ سب سے جو پہلا وظیفہ ہے ہمارا وہ نیک اولاد کے لیے ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وظیفہ ہے، جنہوں نے اپنے مشن کو یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کے لیے اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے صالح اولاد کی جو دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک اور علیم لڑکے کی بشارت دی تھی۔ وہ ہماری جو دعا ہے وہ سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے، رب حب لی من الصالحین۔ تو یہ آپ ہر نماز کے بعد جتنا ہو سکے اس کی تسبیح کیا کریں، اور اٹھتے بیٹھتے جو ہے اس کی تسبیح کرتے رہا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور جو ہے نرینہ اور خوبصورت جو ہے وہ نیک اولاد عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دعائے گنج العرش۔ یہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ دعا ہے، اس کے جو فضائل ہیں بہت ہی اعلیٰ فضائل ہیں۔ یہ جو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزینہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کسی برگزیدہ انسان نے ہر جملے میں اللہ کی ذات اور صفات کی تعریف کو بڑے خوبصورت انداز میں سجایا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بے پناہ اسرار ہیں، اس لیے یہ دعا ان رحمتوں کے حصول کے لیے جو کہ عرش سے نازل ہوتی ہیں بہت ہی مؤثر ہے۔ بے شمار صوفیاء اور بے شمار اولیاء نے اسے روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا اپنے معمول میں شامل کیے رکھا۔ جو شخص صبح بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائے گا، اس کی کمائی میں برکت پیدا ہوگی، دستے غیب سے اس کے لیے رزق کے وسائل میں اضافہ ہوگا، اگر کوئی دشمن ہوگا تو وہ ذلیل و خوار ہوگا، میدان جنگ میں ہو تو کفار پر غالب رہے گا، اگر کسی سفر پر جائے گا تو عافیت سے اپنے گھر واپس آئے گا۔ اس دعا کی برکت سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار کرائے گا، اگر کوئی بے اولاد ہو تو صاحب اولاد ہو جائے گا، جادو اور کالے علم کے وار سے ہمیشہ محفوظ رہے گا، شیاطین اور عصیب سے اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے گا۔ روایت ہے کہ ایک روز حضور شہنشاہ دو عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں رونق افروز تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ دعا کہاں کہاں سے سیکھے ہو، تو جواب دیا کہ حضرت میکائیل سے سیکھا ہوں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میکائیل نے کس سے سیکھی؟ کہا کہ حضرت اسرافیل سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل نے کس سے سیکھی؟ تو عرض کیا کہ حضرت اسرائیل سے۔
پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل نے کس سے سیکھی؟ تو عرض کیا حضرت اسرائیل نے رب العالمین کے تخت کے آس پاس لکھی دیکھی۔ تو اسی بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے جسے دعائے گنج العرش کا نام دیا گیا ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ اور زبردست دعا ہے، جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ میں اس کے جو ہے لفظ آپ کو دہراتا جاتا ہوں، آپ اس کو پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے۔ جو کوئی اس دعا کو پابندی سے روزانہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ جسے اولاد نہ ہوتی ہو، 21 دن تک مشک اور زعفران سے لکھ کر میاں بیوی دونوں کو پلایا جائے تو انشاءاللہ نیک اولاد ہوگی۔ اگر مقروض پڑھے تو اسے برکت سے بہت جلد جو ہے اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص پر جادو کر دیا گیا ہو تو یہ دعا زعفران سے لکھ کر پہلی بارش کے پانی میں گھول کر اسے پلایا جائے تو اس سے جادو کی کاٹ ہوگی، جادو ٹونا ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص روزانہ پابندی سے یہ دعا پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کا دینی اور دنیاوی مطلوب حاصل ہوگا، اس کے مشکل کام آسان ہوں گے، رزق میں کشادگی ہوگی اور دشمن شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اب یہ دعا ہے کیا، وہ میں پڑھ لیتا ہوں آہستہ آہستہ الفاظ سے، آپ بھی ساتھ دہراتے جائیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے تمام معاملات پورے ہو جائیں گے۔ کسی قسم کے نقش کی ضرورت نہیں ہے، کسی عامل کی ضرورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دعا کی برکت سے آپ کے تمام جو زندگی میں درپیش مسائل ہیں ان کو حل کر دیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ سبحان ملک القدوس، لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الجبار، لا الہ الا اللہ سبحان الرؤوف الرحیم، لا الہ الا اللہ سبحان الغفور الرحیم، لا الہ الا اللہ سبحان الکریم الحکیم، لا الہ الا اللہ سبحان القوی الوافی، لا الہ الا اللہ سبحان اللطیف الخبیر، لا الہ الا اللہ سبحان الصمد المعبود، لا الہ الا اللہ سبحان الغفور الودود، لا الہ الا اللہ سبحان الوکیل الکفیل، لا الہ الا اللہ سبحان الرقیب الحفیظ، لا الہ الا اللہ سبحان الدائم القائم، لا الہ الا اللہ سبحان المحیی ممیت، لا الہ الا اللہ سبحان الحی القیوم، لا الہ الا اللہ سبحان الخالق الباری، لا الہ الا اللہ سبحان العلی العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان الواحد الاحد، لا الہ الا اللہ سبحان المؤمن المہیمن، لا الہ الا اللہ سبحان الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ سبحان الاول القدیم، لا الہ الا اللہ سبحان الاول الآخر، لا الہ الا اللہ سبحان الظاہر الباطن، لا الہ الا اللہ سبحان الکبیر المتعالی، لا الہ الا اللہ سبحان القاضی الحاجات، لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ سبحان رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان الرب العالی، لا الہ الا اللہ سبحان البرہان السلطان، لا الہ الا اللہ سبحان السمیع البصیر، لا الہ الا اللہ سبحان الواحد القہار، لا الہ الا اللہ سبحان العلیم الحکیم، لا الہ الا اللہ سبحان الستار الغفار، لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الدیان، لا الہ الا اللہ سبحان الکبیر الاکبر، لا الہ الا اللہ سبحان الغفور الشکور، لا الہ الا اللہ سبحان العظیم العلیم، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الملک والملکوت، لا الہ الا اللہ سبحان ذی العزت والعظمت، لا الہ الا اللہ سبحان العلیم العلام، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی القافی، لا الہ الا اللہ سبحان العظیم الباقی، لا الہ الا اللہ سبحان الصمد الاحد،
لا الہ الا اللہ سبحان رب الارض والسماوات، لا الہ الا اللہ سبحان خالق المخلوقات، لا الہ الا اللہ سبحان من خلق اللیل والنہار، لا الہ الا اللہ سبحان الخالق الرزاق، لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح علیم، لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الغنی، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الہیبۃ والقدرت، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الکبریاء والجبروت، لا الہ الا اللہ سبحان الستار العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان عالم الغیب، لا الہ الا اللہ سبحان الحمید المجید، لا الہ الا اللہ سبحان الحکیم القدیم، لا الہ الا اللہ سبحان القادر الستار، لا الہ الا اللہ سبحان السمیع العلیم، لا الہ الا اللہ سبحان الغنی العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان العلام السلامی، لا الہ الا اللہ سبحان المالک النصیر، لا الہ الا اللہ سبحان الغنی الرحمن، لا الہ الا اللہ سبحان القریب الحسنات، لا الہ الا اللہ سبحان ولی الحسنات، لا الہ الا اللہ سبحان الصبور الستار، لا الہ الا اللہ سبحان الخالق النوری، لا الہ الا اللہ سبحان الخالق النوری، لا الہ الا اللہ سبحان الغنی المعجزی، لا الہ الا اللہ سبحان الفاضل الشکوری، لا الہ الا اللہ سبحان الغنی القدیم، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الجلال المبین، لا الہ الا اللہ سبحان الخالص المخلص، لا الہ الا اللہ سبحان صادق الوعد، لا الہ الا اللہ سبحان الحق المبین، لا الہ الا اللہ سبحان ذی القوۃ المتین، لا الہ الا اللہ سبحان القوی العزیز، لا الہ الا اللہ سبحان العلام الغیوب، لا الہ الا اللہ سبحان الحی الذی لا یموت، لا الہ الا اللہ سبحان ستار العیوب، لا الہ الا اللہ سبحان الغفران المستعان، لا الہ الا اللہ سبحان رب العالمین، لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الستار، لا الہ الا اللہ سبحان الرحیم الغفار، لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الوہاب، لا الہ الا اللہ سبحان القادر المقتدر، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الغفران الحلیم، لا الہ الا اللہ سبحان مالک الملک، لا الہ الا اللہ سبحان الباری المصور، لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الجبار، لا الہ الا اللہ سبحان الجبار المتکبر، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ عما یصفون، لا الہ الا اللہ سبحان القدوس السبوح، لا الہ الا اللہ سبحان رب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ سبحان ذی العلاء والنعام، لا الہ الا اللہ سبحان المالک المقصود، لا الہ الا اللہ سبحان الحنان المنان، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و سیدنا و شفیعنا و مولائنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ جو ہماری ہے یہ دعائے کنز العرش اس کا نام ہے۔ اگر یہ دعا آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کے بیماری، ہر طرح کے قرض، ہر طرح کے جو معاملات ہیں ان سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے کرم فرمائیں گے۔ تو ہماری جو آج کا یہ ویڈیو ہے یہ جو ہے اسی طرح ہے، وظائف کے بارے میں ہے، وظائف اور ذکر و دعا کی کیا اہمیت ہے۔ تو
تو انسانی زندگی میں جو ذکر و دعا اور وظائف کو جو ہے وہ بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ کے وہ بندے اور بندیاں اس کی نظر میں نہایت محبوب ہیں جو ہمہ اوقات اس کی یاد میں رطب اللسان رہتے ہیں، لیٹتے بیٹھتے کھڑے ہر حال میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب دنیا کے تمام احباب و قارب اور وسائل ساتھ چھوڑ بیٹھیں اور 400 مایوسی ہی مایوسی نظر آ رہی ہو، تو ایسے عالم ذکر الہی توبہ استغفار اور دعائے مومن کے لیے ایسے ہتھیار ہیں جن کو بروئے کار لا کر وہ مایوسی کے چنگل سے نجات پا سکتا ہے۔ رب تبارک تعالیٰ کے کرم نوازیوں اور عنایتوں کا حقدار ہو سکتا ہے۔ ذکر اور ذاکرین کی قرآن و حدیث میں بڑی جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام کے احکامات بہت ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جسے میں لازم کر لوں۔ اور آپ نے فرمایا، تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو، اٹھتے بیٹھتے کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے ذکر سے اپنے ہونٹ ہلاتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دعائے عرض حاجت ہے اور اجابت یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے کی دعا پر جو ہے وہ لبیک عبدی فرماتا ہے کہ مراد عطا فرمانا دوسری چیز ہے کہ وہ بھی کبھی اس کے کرم سے فی الفور ہوتی ہے اور کبھی بمقتضائے حکمت کسی تاخیر سے کبھی بندے کی حاجت دنیا میں روا فرمائی جاتی ہے اور کبھی آخرت میں، کبھی بندے کا نفع دوسری چیز میں ہوتا ہے تو اسے وہ چیز عطا کی جاتی ہے، اور کبھی بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے اس لیے اس کی حاجت روائی میں دیر کی جاتی ہے تاکہ وہ ایک عرصے تک دعا میں مشغول رہے اور اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے۔ کبھی دعا کرنے والے میں صدقہ اخلاص وغیرہ شرائط قابل قبول نہیں ہوتے، اس لیے دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ حضور قلب کے ساتھ قبول کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرے اور شکایت نہ کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھے بغیر دعا کرے۔ بہت سے مسلمان چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین، ان کی شکایت ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ درج الحدیث پاک کو پڑھیں اور عبرت حاصل کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بارگاہ رسول پاک میں کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جائے گی۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے 40 روز تک قبولیت سے محرومی رہتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے منع فرمایا ہے، سود سے منع فرمایا ہے، حرام کے لقمے کھانے سے منع فرمایا ہے، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان احکامات کو اگر ہم بروئے کار لائیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ سے حضرت امیر معاویہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے اللہ مجھے اولاد دے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس شخص کے 10 بیٹے ہوئے۔ یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو آپ نے اس شخص سے فرمایا
تو نے حضرت امام سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل آپ نے کہاں سے فرمایا؟ دوسری مرتبہ جب اس شخص کی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے یہ دریافت کیا کہ آپ نے فرمایا تو نے حضرت ہود کا قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا تھا یریدکم قوتم الی قوتکم؟ حضرت علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ اس سے پتہ چلا یمدکم باموالم و بنینا، اس سے پتہ چلا کہ کثرت رزق اور حصول اولاد کے لیے استغفار کا بکثرت پڑھنا قرآنی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کی دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرماتا ہے، اور ان کے قبول کے لیے چند شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ دعا میں اخلاص ہو، دوسری یہ کہ قلب غیر کی طرف مشغول نہ ہو، تیسری یہ کہ وہ دعا کسی امر ممنوع کے لیے نہ ہو، چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو، پانچویں یہ کہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی اور قبول نہیں ہوئی۔ جب ان شرطوں سے دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، یا تو اس کی مراد دنیا ہی میں اس کو جلد دے دی جاتی ہے یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کو اپنے رب سے سب سے زیادہ قرب حالت وہ سجود میں ہوتا ہے، تو اس میں دعا کی کثرت کرو۔ الحمدللہ اس وقت جو ہے یہ بہترین جو ہے دعاؤں کا یہ عمل اور وظائف کا یہ جو عمل ہے وہ ہمارا اس ویڈیو میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے، جس میں ہم اس ویڈیو میں کافی دعائیں اور وظائف آپ کو بتا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ دعائیں ہیں، بہت ہی اعلیٰ دعائیں ہیں، اور اس پر جب آپ انشاءاللہ عمل کریں گے اور انہی صورتوں کو اور ان وظائف کو جو ہے آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت ہی عمل اور بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو فضائل بسم اللہ ہے، جو کہ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے جو ہے حکم ہے پڑھنا چاہیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت دور فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب استاد بچے سے کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو تو استاد اس بچے اور اس کے والدین کے لیے جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہر حرف کے بدلے اس کے لیے 4000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 4000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس کے 4000 درجے جو ہے وہ بلند کر دیے جائیں گے۔ آگے جو ہمارا اگلا جو دعا ہے یا اگلی جو ہماری صورت ہے وہ فضائل صورت فاتحہ ہے۔ فضائل صورت فاتحہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ فضائل پیش کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے اوپر کی جانب ایک آواز سنی۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک سورت فاتحہ ہے، دوسری سورت بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ جو کوئی ان کی تلاوت کرے گا انہیں نور عطا ہوگا۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مثلاً مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت فاتحہ میں ہر مرض سے شفا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو سورہ فاتحہ اس طرح 40 مرتبہ پڑھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام میں ملاؤ اور الرحمن الرحیم کو 3 بار پڑھو، ہر مرتبہ آخر میں 3 بار آمین کہو، انشاءاللہ تعالی مقصد حاصل ہوگا۔
دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو سورۃ فاتحہ اس طرح 40 مرتبہ پڑھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام میں ملاؤ اور الرحمن الرحیم کو 3 بار پڑھو اور ہر مرتبہ آخر میں 3 بار آمین کہو۔ انشاءاللہ تعالی مقصد جو ہے وہ لازمی طور پر پورا ہوگا۔ اگلا جو ہماری صورت ہے وہ صورت ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ جو ہے بہت ہی اعلیٰ جو ہے وہ صورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اپنے گھروں کو قبروں کی طرح نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جس گھر میں جادو ٹونا آسیب وغیرہ ہوں تو وہاں پہ سورۃ بقرہ پڑھو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ سیکھو کہ اس کا حاصل کرنا بڑی برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا اور حاصل نہ کرنا بڑی حسرت کی بات ہے۔ باطل پرست جادوگر اس کتاب نہیں لا سکیں گے جادو ٹونے کے لیے۔ سورۃ بقرہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں اور جس پر جادو ٹونا ہے اس پڑھ کر 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس شخص کو یا اس میل یا فیمیل کوئی بھی ہے، بہن ہے یا بھائی ہے یا بڑا بزرگ بچہ کوئی بھی ہے جس پر جادو ٹونے اور اسیب کا اثر ہے تو 7 مرتبہ سورہ بقرہ جو ہے وہ پڑھ کر پانی پر پھونکیں اور وہ پانی جو اس کو پلا دیں اور گھر میں صبح شام سورہ بقرہ کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ جادو ٹونا اسیب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرو، اسی لیے کہ قرآن مقدس قیامت کے تلاوت قرآن کرنے والے کی شفاعت کرے گا۔ سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑیں گی۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو اس لیے کہ اس کی تلاوت اختیار کرنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے اور کوئی بہادر اسے ترک نہیں کرے گا۔ سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں ان کے جو فضائل ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پوری کی پوری سورت بھی جو ہے وہ خزانے سے بھری پڑی ہے، فضائل سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دروازہ آسمان کا ہے جس سے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کو ان کے مطابق اجر و ثواب دیا جائے گا۔ حضرت ابو مسعود، یہ پہلی جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ آگے ہماری جو آخری ویڈیو ہے جو ہم نے بیان کرنی ہے وہ ہے فضائل آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی فضیلت بیان کی ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کی کس آیت کا تمہارے ساتھ ہونا زیادہ عظمت والا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا۔ میں نے کہا کہ آیت الکرسی۔ یہ سن کر آپ نے میرے سینے پر مار کر فرمایا تمہیں تو پتہ ہے۔ یہ ہے مشکات المصابیح سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیتیں اور آیت الکرسی پڑھ لے تو شام تک اور شام کے وقت پڑھ لے تو صبح تک اس کی
حفاظت کی جاتی ہے۔ حضرت ربیع الجرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی کون سی صورت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا سورہ بقرہ۔ آپ سے کہا گیا سورہ بقرہ کی کون سی آیت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ اس لیے بھائیوں، کسی بھی وسوسے میں یا کسی چیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ہر حرف میں، ہر آیت میں جو ہے وہ فضیلت رکھی ہے، بہت زیادہ اثر رکھا ہے۔ تو اس لیے کسی وسوسے یا کسی ڈھونگی یا کسی جیلی پیر کے چکر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ہر آیت میں، ہر قرآن کے ہر حرف کی خصوصیات بیان کر دی ہیں۔ تو آپ انہی کی تلاوت کریں، انہی کا وظیفہ پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرماتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے، صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے۔ صدقہ خیرات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہزاروں میں یا لاکھوں میں کرنا ہے، کوئی بھی صدقہ دن کا 1 روپیہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے صدقے کا معمول بنا لیں، آپ تھوڑا بہت صدقہ روزانہ دیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائیں گے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنانا ہے۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دین پر چلنے کی جو ہے تلقین عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مضبوطی سے اسلام کو تھامنے کی جو ہے وہ قوت دے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔